لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے اسلاف کے تذکرے کا، چونکہ وہ قوم ہی تابندہ رہتی ہے، روشن رہتی ہے جو اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھتی ہے اور اپنے اسلاف کا ذکر خیر کرتے رہنے کی سعادتیں حاصل کرتی ہے۔ اسی راہ پر چلتے ہوئے ہم بھی اپنے چینل کے ذریعے اپنے ناظرین تک اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کی ولادت کی تاریخوں اور وصال کی تاریخوں میں خصوصی طور پر پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اسلاف کا ذکر ہوتا رہے اور ان کی زندگی کے وہ پہلو، ان کی زندگی کی وہ باتیں جو ہمارے لیے الحمدللہ مینارہ ہدایت بن سکتی ہے، ہم ایسی باتوں کو لے کر آپ تک پہنچانے کی اور خود کے عمل پر بھی لانے کی سعادتیں حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ آج جس عظیم الشان بزرگ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت سیدنا قطب الاقطاب، تاج الاولیاء، ہادی الاصفیاء، سلطان العارفین، برہان الواصلین، حضرت شیخ العالم شیخ احمد عبدالحق رودولوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے۔ آپ کی ذات وہ مبارک ہستی ہے جس کے تعلق سے آپ الحمدللہ ابھی سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، آپ جانیں گے کہ اتنی عظیم الشان شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو عطا فرمایا۔ حضرت کا ذکر خیر آج ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ جمادی الثانی کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 15 تاریخ کو مخدوم احمد عبدالحق فاروقی رودولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے۔ آپ کے عرس کی تاریخ 15 جمادی الثانی ہے۔ اسی عرس کی تاریخ کے مناسبت سے، چونکہ یہ مہینہ بھی جمادی الثانی کا ہی ہے، آپ کی عرس کی تاریخ اس مبارک مہینے میں ہے، اسی وجہ سے اس مہینے میں ہم آپ کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ جس حیثیت سے یا جس ٹاپک پر آپ کی زندگی کے جس حصے پر آج ہم بات کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شیخ العالم کی عبادات و ریاضات۔ ذوق عبادت، ذوق ریاضت کیا تھی آپ کی، الحمدللہ اس پر آج روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے دلچسپی کے لیے کچھ باتیں میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ شیخ العالم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کے تعلق سے 2 باتیں میں آپ کو معلومات کے لیے اور آپ کی سننے کی ذوق پر اضافہ کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب حضور سیدنا آل رسول مارہوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ان کی فراغت کا وقت آیا تو یہ فراغت میں ان کی دستار فراغت جو آپ کے سر پہ سجایا گیا الحمدللہ، وہ حضرت شیخ العالم کی بارگاہ میں الحمدللہ ان کے عرس کے موقع پر آپ کے سر پہ سجایا گیا۔ یہیں پر بات نہیں رکی، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اور شاگرد فاضل بہار الحمدللہ ملک العلماء حضرت سیدنا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جب اعلیٰ حضرت کے پاس علم حاصل کر رہے تھے تو پھر ان کے علم کے حصول کے دوران وہ پڑاؤ بھی آیا کہ جب ان کے سر پر فراغت کا دستار سجانے کا رہا۔ امام اہل سنت کی عقیدت اس بارگاہ سے دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگرد و خلیفہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شیخ العالم کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں اور وہیں لے جا کر کے ان کی دستار بندی فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ میں ایک شخصیت ہے، مجدد دین و ملت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علوم پر آپ کو مہارت عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی جیسی نعمت اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا تھا۔ کائنات کے ذرے ذرے کے اس وقت کے جہاں جہاں پر علماء تھے، اکثر ان کی ایک بڑی تعداد ان کی ایسی تھی جو اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کے لیے الحمدللہ ایک مینارے کی حیثیت رکھتے تھے، پھر بھی اعلیٰ حضرت کی عقیدت شیخ العالم کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جب آپ اپنے پڑھا کر کے تیار کر کے آپ تعلیم دے کر کے جب اس تیار کر لیتے ہیں فاضل بہار کو تو آپ ان کو لے کر شیخ العالم کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے الحمدللہ جو نوٹ کرنے قابل ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ اس میں اسلاف سے محبت کرنے کے سبق ہیں، اپنے بزرگوں سے عقیدت رکھنے کے سبق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اسلاف سے محبت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں اور مختصر میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذوق عبادت کا کیا حال تھا۔ صاحب مرآت الاسرار
حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی صابری، حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ کے حوالے سے جو انہوں نے حضور شیخ العالم کے حالات ابتدا سے انتہا تک ملفوظات کی شکل میں قلم بند کیے ہیں، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور شیخ العالم علیہ الرحمہ 7 سال کی عمر شریف میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے۔ غور کیجئے، 7 سال کے ہیں، 7 سال کی عمر میں جب آپ کی والدہ تہجد کے لیے اٹھتی تھی تو آپ بھی ان کے ساتھ اٹھ جاتے تھے۔ کیا یہ واقعی میں یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ بچپن سے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں آج جو ہمارے قوم کے بچے ہیں 7 سال کی عمر میں ان کو ٹھیک سے تمیز نہیں آتی، ٹھیک سے ان کو باتیں نہیں آتی، لیکن شیخ العالم کی ذات دیکھیے، مخدوم کائنات کی ذات دیکھیے کہ الحمدللہ ان کی شان دیکھیے، 7 سال کی عمر کے ہیں اور 7 سال کی عمر میں ہی اپنی والدہ کے ساتھ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ ایک دن آپ کی والدہ محترمہ نے مادر شفقت کی بنا پر فرمایا کہ بابا احمد، آپ کے والد ماجد بھی مشائخ تھے، لیکن ایسے نہیں کہ ابھی تم پر فرض نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی۔ تمہارے والد بھی، ماں کہنے لگی بیٹا تمہارے والد بھی مشائخ میں سے تھے لیکن ایسے نہیں تھے، ابھی تم پر تو فرض نمازیں بھی فرض نہیں ہیں اور تم نوافل میں اس قدر محنت کر رہے ہو چونکہ آپ محبت حق میں بے اختیار تھے۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ذات تھی یہ محبت حق میں بے اختیار تھے، بے قابو تھے، اور اسم الہادی جو انبیاء و اولیاء کے قلوب کا مربی ہے آپ کی تعلیم کر رہا تھا، اس لیے والدہ کی بات کو خلاف رضائے حق سمجھتے ہوئے فرمایا کہ یہ ماں نہیں ہے، راہزن ہے جو اپنا کام تو کرتی ہے اور مجھے حق تعالیٰ کی عبادت سے باز رکھنا چاہتی ہے۔ ذکر حق بلا تکلف آپ کی زبان پر جاری ہو گیا، ذکر حق میں آپ بے قابو تھے، یوں بے قابو تھے، بے اختیار تھے کہ الحمدللہ آپ کی زبان پر ذکر الہی جاری ہو جاتا تھا، اس وقت بھی اللہ کا ذکر بے اختیار بلا تکلف آپ کی زبان پر جاری ہو گیا، اور طلب صادق کی وجہ سے آپ کو چشم باطن سے ہر جگہ جمال حق نظر آنے لگا اور ہر شے سے آپ کو نغمے جاہدو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو سنائی دینے لگا۔ اشارہ تھا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری طلب میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنی ذات کی طرف راہیں دکھاتے ہیں۔ مرات الاسرار صفحہ 142، اخبار الاخیار صفحہ نمبر 403، اقتباس الانوار صفحہ نمبر 556 میں الحمدللہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہے۔ غور کیجئے کہ شیخ العالم کی ذات کیا مبارک ذات تھی کہ 7 سال کی عمر میں ہی الحمدللہ تہجد کی نماز ادا کرنے کی شہادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے کہ آپ کے ریاضات اور مجاہدات کا معاملہ کیا تھا۔ آپ کی زندگی میں یہ ایک بہت انمول بات ہے کہ آپ 6 مہینے تک ایک قبر کے اندر رہ کر مجاہدہ کرنے کی سعادت حاصل کیے تھے۔ 6 مہینے تک قبر کے اندر بند رہ کر کے مجاہدہ کر کے خود کو تیار کرنا الحمدللہ آپ کی زندگی کا ایک بہترین پہلو ہے۔ حضرت شیخ الشیوخ قطب ربانی جلال الدین کبیر الاولیاء کی بارگاہ اقدس سے آپ نے نعمت دو جہاں پائی اور بادہ توحید سے سیراب ہوئے، نیز سلوک کی تمام منازل طے کی، لیکن چونکہ آپ کا ظرف کافی وسیع اور حوصلہ نہایت ہی بلند تھا، اس وجہ سے آپ ہر لحظہ اور ہر آن حل من مزید، لاؤ اور لاؤ، یعنی عبادات اور ریاضات اور راہ سلوک میں آپ مزید سے مزید تر کی تلاش میں لگے رہتے تھے اور حل من مزید کا نعرہ بلند فرماتے، اور دل مضطر کی ہرگز تسکین نہیں ہوتی تھی۔ یعنی ایک پیالہ میرے شعلہ عشق کی کس طرح تسکین کر سکتا ہے، مجھے شراب وحدت کی کئی سراہیاں اور کئی خم درکار ہیں۔ بالآخر دل میں کہنے لگے احمد تو نے دور دراز علاقوں کا سفر کیا، بہت سارے محبان حق سے ملاقاتیں کی، مگر کسی بزرگ نے تجھے مطلوب حقیقی کی خبر نہیں دی، اور زندہ لوگوں سے تو مقصود حقیقی کی خبر نہیں ملی، شاید اس راز سے مردے باخبر ہوں۔ چنانچہ کچھ دنوں بزرگوں کے مزارات، عام قبرستانوں، آبادیوں اور ویرانوں میں مضطرب اور بے قرار گشت کرتے اور یا ہادی کے نعرے بلند فرماتے۔ یہ ہادی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے لغوی معنی ہدایت کرنے والے، نیک راہ دکھانے والے اور رہنما کے ہیں۔ اس کے ذکر سے بصیرت اور فہم صحیح پیدا ہوتا ہے۔
ایک مدت کے بعد جب ان مقامات سے بھی، ویرانے، قبرستان، مزارات، ان مقامات سے بھی جب شیخ العالم مطمئن نہیں ہوئے تو دل میں کہا احمد اب دنیا کو چھوڑ کر قبر میں دفن ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھ سے قبر کھودی اور خادموں نے آپ کو دفن کر دیا اور تمام تعلقات دنیاوی سے الگ ہو کر حق کی یاد میں قبر کے اندر باہر سے بند کیے ہوئے قبر میں مشغول ہو گئے۔ غرض کے 6 مہینے تک آپ قبر میں گوشہ نشین رہے۔ عالم باطن سے جو واردات اور تجلیات نازل ہوتے آپ قطعاً ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور فرماتے تھے اس قسم کے مکشوفات قابل پرستش نہیں ہے، احمد ان سب کو چھوڑ کر آگے بڑھو۔ پس رفتہ رفتہ آپ ایسے دریائے وحدت میں پہنچ گئے جو کیفیت اور کمیت سے پاک ہے۔ کیف کے معنی ہے کیسا اور کمیت کے معنی ہے کتنا، اور معلم حقیقی سے آپ نے یہ آواز سنی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی ہمارے سوا کوئی نہیں۔ چنانچہ یہ مزدہ بے زباں و بے دہاں سن کر آپ مطلوب حقیقی تک پہنچ گئے جس کے اسرار کے اظہار سے قلم و زبان قاصر ہے۔ 6 مہینے کے بعد قبر خود بخود پھٹ گئی۔ غور کیجئے، جب 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا قبر خود بخود پھٹ گئی اور جسم و جان سے جو کچھ بچ چکا تھا خادموں نے لحافوں میں ڈال کر نکال لیا۔ اس واقعہ سے سارے جہان میں شور مچ گیا اور بچے بوڑھے جوان حاضر خدمت ہونے لگے۔ اس کے بعد آپ مسند ارشاد پر بیٹھ کر مریدین و معتقدین کی تربیت میں مشغول ہو گئے۔ جس وقت آپ قبر سے باہر تشریف لائے تو لوگ روغنی روٹیاں اور شکر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ اس میں سے آپ کچھ تناول فرماتے اور باقی لوگوں میں تقسیم کروا دیتے اور ساتھ یہ فرماتے کہ جو شخص ہمارا تبرک ہماری اجازت کے بغیر کھائے گا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ چنانچہ آج تک یہی دستور جاری ہے، آپ کے سجادہ نشین کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کچھ تبرک نہیں کھاتا۔ الحمدللہ غور کیجئے کہ کیا شان ہے کہ 6 مہینے تک الحمدللہ آپ قبر میں ہی عبادت میں لگے رہے۔ 6 مہینے قبر میں رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور ریاضات میں مشغول رہنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیخ مجاہدات و ریاضات ریاضات و تزکیہ نفس اور قرب الہی سے عشق الہی کی آخری منزل تک رسائی حاصل کرنے کے باوجود مزید فنائیت کی دہلیز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس ندی گھاگرا کو چلہ کشی کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ ایک ندی کا نام ہے، وہاں چلہ کشی کے لیے آپ نے کوشش کیا جو نہایت تیزی سے بہ رہی تھی، ندی تھی، تیز دھاریں تھی، تیز بہ رہی تھی، اور اسی میں آپ نے الحمدللہ چلہ کشی کے لیے آپ نے کمر بند ہو گئے۔ جس کو سر گھاگرا سرجو ندی یا گھاگرا کہتے ہیں، آپ اس ندی میں مسلسل 9 مہینے تک عبادت الہی میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائی جانور جو موذی بھی تھے آپ کی جان کے محافظ رہے۔ بالآخر 9 مہینے کے بعد حضور سرور کائنات آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا کائنات مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہم السلام کے ساتھ تشریف لائے اور آپ کو دریا سے باہر نکال کر فرمایا مقبول حق شیخ احمد عبدالحق، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو مقبول ہوا، تیری عبادت قبول ہوئی اور تو بھی محبوب الہی ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی تم ان کو دعائے حیدری اپنی زبان سے پڑھاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان مصطفیٰ کے مطابق اپنی زبان سے لفظ بلفظ دعائے حیدری کی تعلیم فرمائی۔ یہ دعا حضور شیخ العالم علیہ الرحمہ کے خاص خاندان میں باقی ہے۔ اس دعا کی خصوصیت اور امتیازی شان یہ ہے کہ جو شخص آپ کے سجادہ نشین سے اجازت لے کر اپنے وظیفے میں رکھتا ہے تو اس کے اثر سے ظاہری و باطنی فیض حاصل کرتا ہے۔ الحمدللہ غور کیجئے کہ 9 مہینے تک ایک تیز بہنے والی ندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ بھی الحمدللہ آپ کی ذات کا ایک حصہ ہے۔ شریعت کی پابندی میں شیخ العالم علیہ الرحمہ نے غیر معمولی کوشش کیا جس کے ثمرہ میں حضرت سمدیت کی درگاہ سے عبدالحق کا خطاب پایا۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وصف کو اس طرح بیان فرمایا سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں انتہائی سعی و کوشش کی، چونکہ ان کو عبدہ و رسولہ کہا گیا تھا اس لیے ان کو عبدالحق کا لقب ملا۔
آقا کو عبدہ و رسولہ کہا گیا، اور الحمدللہ آقا کی امت کے یہ عظیم الشان ولی حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو عبدالحق کا لقب ملا، زہ کمال کے پیر کی پیروی میں مثال پائی۔ اس سے زیادہ خراج عقیدت پیش نہیں کیا جا سکتا، اور حضرت عبدالقدوس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ کوئی دوسرا اس انداز کا خراج عقیدت پیش بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع مسجد رودولی میں اول وقت میں جاتے، شروع وقت میں جاتے، اور اپنے ہاتھ سے مسجد میں جھاڑو دیتے۔ 40-50 سال تک یہی دستور رہا، غور کیجئے، 40-50 سال تک۔ جب آپ نماز کے لیے نکلتے تو شیخ بختیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے آگے بآواز بلند حق 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 کہتے جاتے تھے، اور آپ اسی آواز کے سہارے راستہ طے کرتے۔ نماز با جماعت کے سختی سے آپ الحمدللہ پابند تھے، تمام رات عبادت میں مصروف رہتے، بکثرت درود شریف پڑھتے، رات کوٹھے کے حجرے میں گزارتے تھے۔ اور کتاب جامع السلاسل میں تحریر ہے کہ آپ نے 30 برس تک سر کے نیچے تکیہ نہیں رکھا۔ شہر اودھ میں 6 مہینے قبر کے اندر اور 9 مہینے کھڑے کھڑے سرجو ندی کے کنارے عبادت کی۔ الحمدللہ یہ آپ کی عبادات تھے، ریاضات و مجاہدات تھے کہ جن کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا ایک عظیم مقام عطا فرمایا۔ 15 جمادی الثانی شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرس کی تاریخ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عرس کی تاریخ کو حضرت کے لیے خراج عقیدت پیش کریں، ایصال ثواب کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کی برکتیں خوب عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔